کے بارے میں سیکھ رہے تھے، جان رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اور آج ہم اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے خداوند کی حضوری میں پڑھیں گے۔ اور آئیے ذرا خدا کے کلام مقدس میں سے مقدس یوحنا کی انجیل کو کھولتے ہیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل، اس کے پہلے باب میں سے ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے، اور بغور آپ سنیے گا، خدا آپ کے لیے ناممکن کو ممکن کرے گا۔ آمین، ہیلیلویہ۔ بائبل مقدس میں انجیل پاک کا حصہ یوحنا کی معرفت لکھی گئی، ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے خدا کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا گیا اور سنا گیا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آمین، ہیلیلویہ۔ خدا کا کلام، ہم کلام کی بات کر رہے ہیں۔ کلام سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ رومیو کے خط کے اندر ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کہاں سے ایمان پیدا ہوتا ہے؟ کلام سے۔ کس کو سننے سے؟ کلام کو سننے سے۔ جب ہم کلام کو سنیں گے، کس کے کلام کو؟ خدا کے کلام کو، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ جب تک یہ کلام ہماری زندگی میں کثرت سے نہیں ہوگا، تب تک ہمارے لیے کچھ بھی کثرت سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مرد خدا ایوب اس بات کا تجربہ کرتے ہوئے وہ یہ بیان کرتا ہے، اور وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں نے دنیا کی چیزوں سے زیادہ تیرے کلام کو ذخیرہ کیا۔ ہیلیلویہ۔ خدا کے کلام کو کیا کر لیا؟ اپنے لیے ذخیرہ کر لیا، دنیا کی چیزیں نہیں۔ کس کو کیا؟ خدا کے کلام کو۔ اور جب اس نے خدا کے کلام کو اپنے لیے ذخیرہ کر لیا، کثرت سے اکٹھا کر لیا، تو خدا نے اس کو اس کلام کے وسیلہ سے کیا دی؟ برکات دی، اور سب کچھ اس کے لیے ڈبل کیا۔ ہیلیلویہ۔ خدا آج آپ کے لیے بھی کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کلام کو ذخیرہ کریں گے، کلام کو اپنی زندگی میں لیں گے، کلام پر متوجہ ہوں گے، کیونکہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ آمین۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا، جو کلام کو سننے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے وہ عقل مند آدمی کی طرح ہے۔ ہیلیلویہ۔ خداوند کیا فرماتا ہے؟ کلام پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم دنا بنتے ہیں، عقل مند بنتے ہیں، تاکہ ہم دوسروں سے منفرد ہو سکیں۔ کس کے وسیلہ سے؟ یہ کلام کے اندر پاور ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ خدا کا کلام زبور 119 ہم کھولیں ذرا، بائبل مقدس میں سے ہم 94 ورسز کی سے پڑھیں گے، جہاں پر خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ زبور 119 میں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اس کی 94 آیت خدا کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ 94 آیت سے کیا لکھا ہے جی یہاں پر؟ میں تیرا ہی ہوں، مجھے بچا لے، کیونکہ میں تیرے قانون کا طالب رہا ہوں۔ شریر مجھے ہلاک کرنے کو گھات میں لگے رہے، لیکن میں تیری شہادتوں پر غور کروں گا۔ میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے، لیکن تیرا حکم نہایت وسیع ہے۔ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانشمند بناتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں،
کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے. میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں کیونکہ میں نے تیرے قانون کو مانا ہے. میں نے ہر بری راہ سے اپنے قدم روک رکھے ہیں تاکہ تیری شریعت پر عمل کروں. میں نے تیرے احکام سے کنارہ نہیں کیا کیونکہ تو نے مجھے تعلیم دی ہے. تیری باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں، وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں. تیرے قوانین سے مجھے فہم حاصل ہوتا ہے، اس لیے مجھے ہر جھوٹی راہ سے نفرت ہے. آمین. ہیلیلویا. خدا کے کلام مقدس کا پڑھا گیا، سنا گیا. خدا ہمیں سمجھنے کی برکت دے. آمین. ہیلیلویا. یہاں پر خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. مرد خدا اس بات کو وضاحت سے بیان کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے دشمن چاہے جتنے بھی زیادہ ہیں، پر میرے دشمن جو ہے وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. کیوں نہیں بگاڑ سکتے؟ کیونکہ تیرا کلام مجھے دانش مند بناتا ہے. ہیلیلویا. کلام سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ دشمنوں سے تحفظ. اگر ہم کلام پر عمل کرتے ہیں، کلام پر غور کرتے ہیں، کلام کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، تو پھر ہمارے دشمن شرمندہ ہوتے ہیں. اور کلام ہمیں دنا بناتا ہے، اور اس قدر دنا بنا دیتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں پر حاوی ہوتے ہیں. ہیلیلویا. آج ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے بڑا منفرد ہوں، بڑا پاورفل ہوں، بڑا دولت مند ہوں، بڑا عقل مند ہوں، بڑا حکمت سے بھرا ہوا ہوں. تو وہ ہوگا کیسے؟ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کلام پر عمل کرنے سے، کلام کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے. خدا کے کلام مقدس میں سے ہم نے سنا ہے، یہاں پر ہمیں اس بات کی سمجھ دی گئی ہے، عمر رسیدہ لوگوں سے بھی زیادہ عقل مند کون بناتا ہے ہمیں؟ خدا کا کلام بناتا ہے. یاد رکھیں، جب تک خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر نہ ہو تب تک ہم حکمت والے ہو ہی نہیں سکتے، دنا ہو ہی نہیں سکتے. کیونکہ بائبل مقدس میں کیا سکھاتی ہے؟ خداوند کا خوف حکمت کا. جب ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کرتے ہیں، خدا کا ڈر خوف رکھنا شروع کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر دنائی آنا شروع ہوتی ہے. اور یہ کلام جو ہے یہ ہمیں کیا بنا دیتا ہے؟ عمر رسیدہ لوگوں سے بھی زیادہ دنا بناتا ہے، عقل مند بنا دیتا ہے. بھائی اس کلام کے اندر کیا ہے؟ حکمت ہے، دنائی ہے. اس کلام کے اندر ہماری محافظت ہے، اس کلام کے اندر ہماری پروٹیکشن ہے، اس کلام کے اندر ہم محفوظ ہیں. اس کلام کے وسیلہ سے جب ہم زبور 91 پڑھتے ہیں تو اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ خدا کیا کرتا ہے؟ اپنے پردے میں اپنے لوگوں کو چھپا لیتا ہے. ہیلیلویا. وہ کلام، وہی کلام جو خدا کا کلام ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کلام پر عمل کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے یوحنا کی انجیل کے اندر پڑھا، خدا اس دنیا میں روشنی بن کر آیا. کیا بن کر آیا؟ نور بن کر آیا. پڑھیے 4 آیت کے اندر، پہلے باب کی، یوحنا کی بات کر رہے ہیں. 4 آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ پڑھیے ذرا. خدا کا کلام میں کیا سکھاتا ہے؟ خدا کا کلام ہماری مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. اور زبور 119 اور اس کی 105 آیت میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. کیا لکھا ہے 4 آیت کے اندر پہلے باب کی؟ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. پھر اور نور تاریکی میں چمکتا ہے. آمین. ہیلیلویا. نور کو کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جہاں تاریکی ہو، جہاں اندھیرا ہو، جہاں پر مشکل ہو، پرابلم ہو، جہاں کچھ نہ نظر آتا ہو، وہاں خدا ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ روشنی کرتا ہے، تاکہ ہمیں سب کچھ نظر آ سکے، دکھائی دیا جا سکے. ہیلیلویا. اس لیے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے
تو جو اس کلام کو اپنی زندگی کے لیے لے لیتے ہیں، بائبل مقدس میں بیان کرتی ہے، ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تاریکی میں اجالا، روشنی۔ اور خدا یہ چاہتا ہے جہاں جہاں ہماری زندگی میں تاریکی ہے، گناہ ہے، پاپ ہے، بدی ہے، جہاں جہاں کمزوری ہے، جہاں جہاں ابلیس کی کوئی بھی ایسی چال ہے جس کی وجہ سے ہم خدا میں نہیں آ پا رہے، اس کی روشنی میں نہیں چل رہے، جہاں ہم خدا کی مرضی کو نہیں جان پا رہے، وہاں ہم اس کلام کو بولنا شروع کریں، اس کلام کو پڑھنا شروع کریں، اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر اس کلام کے خلاف بولتے ہیں، اس کلام کے خلاف جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کلام وہ کلام نہیں ہے، یہ وہی کلام ہے جو زندگیاں بدلتا ہے، جو خیالات بدلتا ہے۔ اس لیے جب تک کوئی اس کو پڑھے گا نہیں، اس کے خیالات کیسے بدلیں گے، اس کی تاریکی کیسے ختم ہوگی؟ اس لیے تو کلام خدا اس دنیا میں مجسم ہو کر آ گیا۔ خدا کے کلام سے کیا ملتی ہے؟ دنائی۔ خدا کے کلام سے کیا ملتی ہے؟ حکمت۔ خدا کے کلام سے کیا ملتی ہے؟ محافظت۔ خدا کے کلام سے کیا ملتی ہے؟ روشنی۔ خدا کے کلام سے کیا ملتی ہے؟ زندگی۔ اور ہمیشہ کی زندگی اس کلام میں ہے، اور اس کلام نے اپنا روپ دھار لیا۔ اور کون سا روپ دھارا؟ انسان۔ فلپیوں کے خط کے اندر جب ہم دوسرے باب میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے متعلق کہ وہ انسان کے مشابہ ہو گیا۔ وہ کلام کیا ہو گیا؟ وہ خدا کیا ہو گیا؟ وہ یسوع ہمارا مسیحا، وہ جو کلام جس کے وسیلہ سے لوگ دنا بن رہے تھے، وہ کلام جس کے وسیلہ سے لوگوں کو حکمت مل رہی تھی، وہ کلام جس کے وسیلہ سے لوگوں کو دشمن سے فتح مل رہی تھی، وہ کلام جس کے وسیلہ سے لوگ خدا میں بڑھ رہے تھے اور ان کے منہ کا ذائقہ بدل رہا تھا، ان کی باتوں کا انداز بدل رہا تھا، ان کی باتوں سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی تھی، خیالات اور سوچ بدل جاتے تھے۔ اس کلام نے کیا کر لیا؟ اپنے آپ کو چینج کر کے وہ کیا بن گیا؟ انسان بن گیا، اور انسانی روپ میں وہ ظاہر ہوا تاکہ اس روئے زمین پر جتنے انسان ہیں ان انسانوں کے بیچ میں رہ کر انہیں ان کے گناہوں سے، ان کی کمزوریوں سے، ان کی تاریکی سے، ان کی مشکلات سے انہیں نکال سکے۔ اس لیے یسوع مسیح آیا تو اس نے وہ جو تاریکی کی قوتیں تھیں، وہ جو مخالف تھے، وہ جو شریر تھے، وہ جو شیطان تھے، وہ جو بدروئے تھی، وہ جو طرح طرح کی ناپاک تصویریں تھی، ان سب کو یسوع مسیح نے جھڑکا اور لوگوں کی زندگی سے نکالا۔ اور یہ پیغام خدا کا کلام جو فرمایا گیا تھا وہ پورا ہوا کہ تاریکی کے اندر کیا ہوا؟ نور چمکا، اور جو موت کے سایہ میں ملک کی اس وادی میں بیٹھے ہوئے تھے، موت میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے، خداوند نے ان پر اپنا نور چمکایا اور ان لوگوں کو خداوند نے وہاں سے نکلوایا اور ان کو آزاد کیا، ان کو اپنی روشنی میں لے کر آیا۔ اس لیے پھر خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کا ذہن کھولنے کے لیے کلام کیا مقدس یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی 12ویں آیت کے اندر۔ خدا نے وہاں پر اس کلام کو اور تقویت دینے کے لیے، اس کلام کو سکھانے کے لیے، اس کلام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ لوگ خدا کے کلام کو سمجھ سکے کہ خدا کا کلام اس روئے زمین پر مجسم ہو کر آیا، اور وہ کلام ہے کون؟ وہ کلام خدا یسوع مسیح ہے۔ اور اس یسوع مسیح نے کیا فرمایا یہاں پر؟ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، اب یسوع ان سے کلام کر رہا ہے، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ آمین، ہیلیلویہ۔ زندگی کے اندر اگر تاریکی ہے تو یسوع کی پیروی میں آ جائیں، زندگی کے اندر کمی ہے تو یسوع کی پیروی میں آ جائیں، آپ کی تاریکی ختم ہو جائے گی، آپ کی کمی جاتی رہے گی، آپ کی کمزوری جاتی رہے گی، آپ کی بیماری جاتی رہے گی، آپ کی مشکل جاتی رہے گی، آپ کی پرابلم کا سلوشن آپ کو ملے گا، کیونکہ یسوع مسیح میں ہمیں روشنی ملتی ہے،
نور ملتا ہے، زندگی ملتی ہے، شفا ملتی ہے، اور برکت اور خوشحالی اور شادمانی ملتی ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اس لیے بائبل مقدس کے اندر اس بات کے لیے ہمیں تیار کیا گیا ہے، اور یہ کلام ہمیں ٹھوکر لگنے سے بچاتا ہے۔ یہ کلام ہمیں کیا کرتا ہے؟ ٹھوکر لگنے سے بچاتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جو دن میں چلتا ہے وہ ٹھوکر نہیں کھاتا، جو رات میں چلتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ اور خدا کیا ہے؟ نور ہے، دن ہے، روشنی ہے۔ اور ہمیں یسوع نے کہا تم بھی کون ہو؟ دنیا کا نور ہو۔ یسوع نے کہا نا جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہیں ہوگا، وہ کس میں ہوگا؟ روشنی میں۔ اور یسوع نے کہا تم خود نور ہو، اور جو کوئی روشنی میں چلتا ہے، نور میں چلتا ہے، وہ کبھی بھی تاریکی کے کام نہیں کر سکتا، کبھی بھی برائی کے کام نہیں کر سکتا، کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا، کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا ہے؟ زندگی ہے، اس میں کیا ہے؟ نور ہے۔ اور نور خدا، یوحنا کے پہلے خط کے اندر پہلے باب میں پڑھے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھر بھی تاریکی نہیں ہے۔ اور جس کی شراکت اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے وہ بھی کس میں ہے؟ نور میں ہے۔ اور اگر وہ شخص روشنی میں چل رہا ہے، کہہ رہا ہے میں خدا کی عبادت کرتا ہوں، میں خدا کو مانتا ہوں، میں خدا کی پیروی کرتا ہوں، میں خدا کا خادم ہوں، یا میں مسیح یسوع کا پیروکار ہوں، تو اگر وہ کلام میں لکھا ہے اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے تو سب سے بڑا جھوٹا وہ شخص ہے۔ کیونکہ خدا تو نور ہے، اس میں تو تاریکی ہے ہی نہیں، تو پھر اس میں تاریکی کی قدرت کیسے کام کر رہی ہے؟ جو کہتا میں یسوع کا ہوں، جو کہتا میں خدا کو ماننے والا ہوں، جو کہتا میں مسیح کا پیروکار ہوں، جو کہتا میں خدا کا خادم ہوں، جو کہتا میں یسوع کا بندہ ہوں، جو کہتا میں دعا کرنے والا ہوں، جو کہتا میں گرجے جاتا ہوں، جو کہتا میں دعا بندگی کرتا ہوں، جو کہتا میں بائبل سٹڈی کرتا ہوں، جو کہتا میں کلام پڑھتا ہوں، اور اگر تک ابھی تک وہ گناہ میں ہے، بدی میں ہے، ابھی تک اس کے دل کے اندر نفرت ہے، پاپ ہے، گناہ ہے، اور خدا کے خلاف وہ چلتا ہے، اپنے بھائی سے محبت سے نہیں رہتا ہے، تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ سب سے جھوٹا شخص ہے، سب سے بڑا فراڈیا وہی ہے، سب سے بڑا جھوٹا وہ۔ اس نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، جس بھائی کو دیکھا اس کے ساتھ محبت سے رہتا، خدا سے کیسے محبت کرتا ہوگا؟ اس لیے کہ یہ کلام ہمیں کیا کرتا ہے؟ روشنی میں لے کر آتا ہے۔ یہ کلام ہمیں ٹھوکر لگنے سے بچاتا ہے۔ اس لیے تو ہم اس بات کو سیکھ چکے ہیں بھائی کے متعلق کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے بھائی کے ساتھ صلح سے، محبت سے، پیار سے رہنا، کیونکہ خدا ایسا ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ زبور 119 اور اس کی 165 آیت کے اندر ہم پڑھتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں۔ کون؟ تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں۔ آمین، ہیلیلویا۔ جو خدا کے کلام کو مانتے ہیں وہ ٹھوکر نہیں کھاتے، ان کو ٹھوکر نہیں لگتی، وہ کبھی بھی اپنے خدا کے کلام سے، اس کی تعلیمات سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ دنیا کی کوئی چیز انہیں خدا کی محبت سے علیحدہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے اندر خدا کے آئین ہیں، خدا کے قانون ہیں۔ ابھی ایلڈر صاحب دعا میں ان الفاظ کو دہرا رہے تھے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ، تو جب کلام اندر ہوگا تو کلام ہمیں گناہ سے باز رکھے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اس کلام کے اندر پاور ہے، اس کلام کے اندر قدرت ہے۔ اگر آج سے پہلے آپ گناہ میں، پاپ میں، بدی میں اور نفرت کی زندگی اور کدورت کی زندگی اور حسد اور اس طرح کی باتوں کو لے کر زندگی میں اپنی زندگی گزارتے رہے ہیں، تو اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں، آپ بدل جائیں گے، آپ چینج ہو جائیں گے، آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم نے کلام میں سے پڑھا ہے، تیری باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں،
وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا کلام ہمیں کس سے زیادہ میٹھا لگتا ہے؟ شہد سے بھی زیادہ۔ شہد جو ہے وہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر میٹھی چیز ہے اور خالص چیز ہے، اور اس کے اندر پاور ہے، قدرت ہے خدا نے رکھی ہوئی ہے، اور خدا کا کلام اس سے بھی زیادہ خالص ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس سے بھی زیادہ شیریں ہے، اس سے بھی زیادہ میٹھا ہے، کیونکہ یہ کلام خدا بیان کرتا ہے آگ میں پکایا گیا ہے اور پھر ہمیں ملا ہے۔ اس لیے اس کلام کے اندر قدرت ہے جو اتنا خالص ہے، جب ہماری زندگی کے اندر آ جائے گا تو پھر کہیں پر کوئی نقص نہیں رہنے دے گا۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے مرد خدا اس بات کو دہراتا ہے، اس کلام کو میں نے کہاں رکھا؟ لپیٹ لپوٹ کے الماری سے رکھ چھڑے ہے، یا ڈر لگ گیا تو تکیے تھلے رکھ گیا؟ کہاں رکھا ہے؟ اس کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھا ہے۔ ایڈی بڑی بائبل مقدس دل چ آ گئی، دل تے مٹھی جڈا ہے۔ ہیلو، کیسے آ گئی یہ بائبل؟ آپ کے پاس کتنے لوگوں کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے اور ٹچ والا موبائل ہے؟ کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ یہ اتنی بڑی بائبل اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے موبائل میں تو ہے نہیں، آپ کیسے بتائیں؟ ہے تو جس کے موبائل کے اندر ہے وہ ایک سافٹ ویئر کے تھرو آتی ہے، چھوٹا سا ایپ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ پورے آپ کے موبائل کے اندر پوری بائبل مقدس آ جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہ کلام جب آپ خدا کی روح کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو یہ پھر کس طرح آپ کے دل میں سیف ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ موبائل کی ایم بی سے زیادہ آپ کے دل کی ایم بیز ہیں۔ اگر آپ اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے تو یہ آ جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ آپ کے دل میں جب آئے گا تو ہر طرح کی تاریکی آپ کی زندگی میں سے نکل جائے گی اور آپ روشنی میں چلیں گے، کیونکہ یسوع جب اس دنیا میں آیا تو خدا کے کلام مقدس میں سے ہم نے سنا ہے یوحنا کی انجیل کے اندر کہ وہ کیا بن کر آیا؟ زندگی کا نور۔ وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور کیا کرتا ہے؟ تاریکی میں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جہاں آپ اپنی زندگی میں کمی دیکھیں، کمزوری دیکھیں، مشکل دیکھیں، پرابلم دیکھیں، مسئلہ دیکھیں، وہاں پر جہاں گناہ کی زندگی میں حسد ہے، پاپ ہے، وہاں اس کو نکال دیں اور یسوع کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں۔ جب خدا کا بیٹا یسوع آپ کی زندگی کے اندر ہوگا تو آپ کی زندگی سے تاریکی چلی جائے گی، بدروئیں چلی جائیں گی، نقصان دینے والی تاثیریں چلی جائیں گی، مشکل کھڑی کرنے والی، مسائل لانے والی ناپاک قوتیں تاثیریں آپ کی زندگی سے جاتی رہیں گی اور آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ یسوع آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، پر خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے اس بات کے لیے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر، کس کے نام پر ایمان لاتے ہیں؟ یسوع مسیح کے نام پر، کیونکہ وہ کلام خدا اور وہ کلام مجسم ہو کر آیا، اور اس کے وسیلہ سے ہمیں کیا ملی؟ زندگی ملی، نجات ملی، شفا ملی، رہائی ملی، مخلصی آسمانی بادشاہی کی میراث ملی، اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو گئے۔ اس لیے بائبل مقدس ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں لیں۔ اور خدا کا کلام کیا ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اور جو خدا کے کلام کو، خدا کے بیٹے یسوع کو اپنی زندگی کے اندر لے لے گا وہ اس کے دل میں آئے گا۔ جب اس کے دل میں ہوگا تو وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں پاپ اور گناہ اور بدی اور کسی تاریکی کی قوت کو کام نہیں کرنے دے گا۔ ہاللیلویہ۔ وہ پھر لوگوں کو زندگی بخشے گا، سلامتی بخشے گا۔ یوحنا کے خط کو کھولتے ہیں بائبل مقدس میں سے، ہم جانتے ہیں یہاں پر خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا جنم دن آپ سب لوگ مناتے ہیں؟ کتنے لوگ مناتے ہیں؟ سب لوگ مناتے ہیں، ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو،
ہے؟ کہتے ہیں نا ہیپی برتھ ڈے جیسس، یسوع کی برتھ ڈے آپ کو مبارک ہو، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ نہیں کہتے تو پھر کہنا شروع کریں، کہیں ایک دوسرے کو ہیپی برتھ ڈے لارڈ جیسس، بولیں ہیلیلویا۔ تو آپ یہ کیوں مناتے ہیں؟ اس دن یسوع پیدا ہوا، ویری گڈ، اس دن ہماری نجات آئی، ٹھیک ہے، شاباش، اور خدا نے وعدہ پورا کیا، شاباش، اپنا شاباش، اور جو انسان کے بیچ میں دوری تھی وہ ختم ہو گئی اس دن، شاباش، اور ہمارا خدا کے ساتھ میل ملاپ ہو گیا، ویری گڈ، اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیا یسوع نے، ہم اس لیے اس کا جنم دن مناتے ہیں جی۔ اور ہم گنہگار ہی تھے، خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے نجات پا جائیں، ہیلیلویا۔ یوحنا کے پہلے خط میں اس کے 3 باب میں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کے 3 باب کی 5ویں آیت سے پڑھیے۔ اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا کہ گناہوں کو مٹا لے، تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں، جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا اور نہ جانا ہے۔ اے بچوں کان کھول کے گل سن لو، کسی کے فریب میں نہ آنا، جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ اب جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ آمین۔ خدا کا کلام پڑھا گیا، سنا گیا، خدا ہمیں برکت بخشے، آمین، ہیلیلویا۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ کس میں سے ہے؟ وہ ابلیس سے ہے، وہ تاریکی میں ہے۔ یسوع کس لیے آیا؟ تاکہ ابلیس کے کاموں کو، تاریکی کو مٹائے۔ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یسوع کے ساتھ کھڑے ہیں یا ابلیس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر آپ یسوع کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر آپ کی زندگی کے اندر کلام خدا ہو، آپ کی زندگی کے اندر خداوند یسوع مسیح ہو، آپ کی زندگی کے اندر خدا کا کلام ہو۔ جب آپ کی زندگی کے اندر یسوع مسیح ہوگا تو ابلیس آپ سے دور ہوگا، تاریکی آپ سے دور ہوگی، شیطان آپ سے دور رہے گا، کیونکہ اس کو اس کلام سے خوف ہے، ڈر ہے، کیونکہ اس کلام نے اس کو شکست دی ہے، اس کلام نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ اس کو اب اس بات کا انتظار ہے کہ یہ کلام خدا مجھے کہاں ڈالے گا؟ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے گا۔ اب وہ اس سے خوف زدہ ہے، اب وہ آپ سے خوف زدہ ہے۔ شیطان آپ سے ڈرتا ہے یا آپ شیطان سے ڈرتے ہیں؟ ہیلو، شیطان آپ سے ڈرتا ہے یا آپ شیطان سے ڈرتے ہیں؟ اگر شیطان آپ سے ڈرتا ہے تو پھر گناہ آپ کی زندگی میں کیوں ہے؟ شیطان آپ کی زندگی میں اگر ہے تو پھر گناہ ہے۔
फिर बदी है, फिर हसद है, फिर लड़ाई है, फिर झगड़ा है, फिर कदूरत है, फिर नफरत है, फिर शैतान के साथ हम खड़े हैं। और अगर हम खुदा के बेटे यीशु के साथ खड़े हैं, यीशु के साथ है, तो फिर उसका कलाम हमारे अंदर है, यीशु हमारे अंदर है, फिर हम मोहब्बत से, प्यार से, ईमानत से, सलामती से और एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी बसर करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारे साथ कौन है? जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो खुदा से पैदा हुआ है। हालेलुया। लेकिन जो रास्तबाजी के काम नहीं करता वो वाज़ेह है कि वो खुदा से नहीं है, और वो भी नहीं है जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। आमीन। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने भाई से मोहब्बत रखें और फिर हम रास्तबाजी के काम करें। यही रास्तबाजी हमारे अमल से नजर आती है कि यीशु हम में है या नहीं है। यीशु आया इसलिए ताकि जो लोग बिखरे, टूटे और बेयारो मददगार हैं उनकी मदद कर सके। यीशु ने कहा मैं बीमारों और गुनहगारों के लिए आया ताकि वो बचाए जाएं। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह होगा तो आप भी ऐसा ही करेंगे। हालेलुया। आप भी रूठे हुओं को मनाएंगे और जिनकी जिंदगी के अंदर नफरत है, कदूरत है, उनकी जिंदगी से नफरत कदूरत को निकालेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। हालेलुया। खुदा के लोग बनने के लिए, उसकी ईद मनाने के लिए खुदा का कलाम हमें बयान करता है हम अपने दिलों को साफ करें। किसको साफ करें? दिलों को साफ करें। इसलिए खुदा का कलाम बयान कर जब तू हैकल में जाता पहले दिल को साफ कर। पहले कान साफ कर, ठीक है, ताकि तू गौर से खुदा की बात सुन सके और तेरे दिल के अंदर किसी के लिए कदूरत, नफरत, हसद, फसाद कोई ऐसी बात ना हो, ताकि जब तू दुआ मांगे, जब तू हदिया दे, जब तू खुदा के सामने हाथ उठाए, जब तू खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ाए, तौबा करे, माफी मांगे, तो खुदा फौरन तुझे तेरी दुआ का जवाब दे, तेरे हदिये का रिवार्ड तुझे दे और तेरी बरकत खुदा तुझे दे जो देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए जब यीशु हमारी जिंदगी के अंदर आता है तो फिर तारीकी और उसके काम हमारी जिंदगी में नहीं रहते, हम खुदा के लोग कहलाते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम इन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर लें। जो लोग अभी तक तारीकी में है, अभी तक मुश्किलात में है, अभी तक प्रॉब्लम में है, अभी तक मसाइल में है और अभी तक उन्हें खुदा के कलाम की सच्चाइयों की समझ नहीं आ पा रही, वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, उनके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा उनकी जिंदगी के अंदर अपने कलाम को लेकर आएगा, अपनी कुदरत को लेकर आएगा, अपने जलाल को